بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ فضیلت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ سہرائی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے اور اعتکاف کا مرحلہ آ رہا ہے۔ عربی زبان میں اعتکاف کا مطلب رکنا اور تھم جانا ہے۔ اصطلاح شرعی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسی مرد یا عورت کا اپنے موقف میں قیام پذیر ہو جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر ادب و احترام سے بیٹھ رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس بارے مزید جاننے کے لیے ہم روحانی اسکالر علامہ عظیم جی سے، جو کہ ہمیں مدینہ منورہ سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نعت خواں حافظ علی رضا جماعتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانے پیش فرمائیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، میرے آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دام تمہارا، جب سے تھاما ہے دام تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، ہاں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، میں نے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، میں نے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، ہاں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی
کر لو غلامی غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو گئے نیک نامی آل سیدہ کی کر لو غلامی جن کے صدقے سے زاہد نیازی جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ نعت خواہ نے بڑے خوبصورت نعت شریف حضور کی نذرانہ پیش کیا۔ اب ہم سوال و جواب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ عظیم جی سے ہم سوال کریں گے۔ علامہ جی، ماہ رمضان کا دوسرا اشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آخری اشرے کے آغاز میں ہی اعتکاف کا مرحلہ آ رہا ہے، اور اس اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ جی علامہ عظیم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں QD کا اور آپ کا کہ ماہ رمضان میں آپ نے بہت عمدہ پروگرام رمضان کے حوالے سے کیے ہیں، اور الحمدللہ اعتکاف کا مرحلہ آج پہنچا ہے۔ آج مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ متوقف ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں انشاءاللہ آج رات کو اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں۔ اعتکاف اللہ کے گھر میں پوری دنیا سے مافیا سے کٹ کر اپنے آپ کو بچھانے کا نام ہے، کہ بندہ جب ہے وہ پوری دنیا سے کنارہ کش ہو کر 11 مہینے 20 دن جو ہے وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے گھر میں مسجد میں ایک کونے میں ساری دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف کا جو حدیث کے ذریعے سے ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بات ہوئی ہے، کیونکہ اس شاکار کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اکثر رمضانوں میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، ان میں جن میں غزوات تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امہات المومنین کو بھی، ازواج مطہرات کو اور صحابہ اکبار کو بھی ترغیب دی کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ساتھ دل لگانے کا ہے، اور اس شاکر کے لیے تو یہ ہے کہ میں تیرے در پر پڑا رہا ہوں، کہ اللہ کے در پر ایک آدمی پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ایسے آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، حدیث سے پوری نہیں میں پڑھ سکتا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہو، یعنی مشرق اور مغرب دنیا میں جتنا فاصلہ ہے، اس سے دوگنا جہنم کی آگ سے اس آدمی کو دور کر دیتا ہے، یعنی وہ جہنم سے پاک ہو جاتا ہے ایک دن۔ تو 10 دن کے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعتکاف کے اندر بڑی بڑی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، قرآن میں بھی سنائی گئی ہے اور احادیث میں سنائی گئی ہے، اور اس طرح سے جو اللہ والے ہیں، جو مسلمان ہیں، مرد و خواتین۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ اعتکاف مسجد میں مرد کرتے ہیں اور گھروں میں عورتیں کرتی ہیں، اس لیے عورتوں کا گھر میں اللہ سے یکسوئی اختیار کر لینا اور گھر کے کونے میں بیٹھ کے عبادت کر لینا اور گھر کے کام کاج چھوڑنے نہیں ہے۔ خواتین ہنڈیاں بھی پکا سکتی ہیں اور
گھر کے دیگر جو ضروری کام ہے اپنے شوہر کے لیے وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی کر سکتی ہیں. جی جی لاما جی، اعتکاف کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اعتکاف کیسے بیٹھنا چاہیے، ہم کیسے اعتکاف کی برکات سمیٹ سکتے ہیں اور کیسے اللہ کا قرب و رضا حاصل کر سکتے ہیں؟ اصل اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ تفصیل سے تھوڑا سا دیجیے گا. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ اس طرح سے کہ ایک آدمی اپنے دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے مسجد کے محلے میں اپنی مسجد کی کمیٹی کے ساتھ اجازت لے کر یا مسجد کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر مسجد کے کونے میں اللہ کی عبادت کرنا، یعنی 10 دن کے لیے اس نیت سے کہ وہ مسجد میں ہی دن اور رات گزارے گا، اپنی عبادت کرے گا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرے گا، دنیاوی کاروبار نہیں کرے گا. اب تو میں معافی چاہتا ہوں کہ دیکھنے میں کثرت سے یہ آتا ہے کہ معتکفین جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ اس پہ گھر بار کی بات چیت بھی کر لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ مکروہات میں ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیلی فون میں بہت ہی ضروری بات جو کوئی ایسی ہو جس میں زندگی اور موت کا مسئلہ ہو وہ تو دنیا کے ساتھ بات کر سکتا ہے، لیکن اگر ٹیلی فون پہ آ کر اپنے بیٹے کو انسٹرکشن دینی ہے کہ یہاں پر ایسے توڑنے والا سامان یہاں پر پڑا ہوا ہے، بیچنے والا یہاں پر پڑا ہوا ہے، اتنے میں نہیں اتنے میں بیچو، تو وہ نہیں. اعتکاف یکسوئی کا نام ہے کہ اپنے تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے لیے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور اپنی عبادت کرے. ہاں، ضروریات کے لیے وہ بندہ گھر جا سکتا ہے کہ ایسی جگہوں میں جہاں پر مسجد میں باتھ روم نہیں ہے اور باتھ روم جانے کے لیے اسے گھر جانا پڑتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن راستے میں اور اپنے گھر میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں جب بندہ بیٹھتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو اللہ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، تیرے در پہ پڑا رہوں جانا، تو اللہ پاک اپنے بندے کو جب وہ بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اس کو اللہ پاک اپنے انعامات باطنیہ سے روحانیہ سے سرفراز فرماتے ہیں. جی جی لاما جی، یہ تو اعتکاف کے بیٹھنے کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر حاصل کرنا، مقصد بھی یہی ہے. کیا اعتکاف لیلۃ القدر کا حصول آسان بنا دیتا ہے اور کیا ہر اعتکاف بیٹھنے والا لیلۃ القدر پا بھی جاتا ہے؟ دیکھیے جی، حضور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے، میں نے جیسا کہ پہلے شروع میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آگ سے چھٹکارے کا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر جہنم ان کے اعمال کی وجہ سے واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ پاک انہیں نجات دے دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ تو اللہ کے دروازے پر پڑ گئے، اب فجر کی نماز بھی پڑھیں گے وہ جماعت کے ساتھ، کیونکہ بندے میں لازم ہے اٹھیں گے، اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے. اب مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک وہ بندہ جب بیٹھا ہی اللہ کے گھر میں ہے تو پھر جو اللہ کی انوارات، اللہ کی جو رحمتیں، اللہ کی جو برکتیں آ رہی ہیں اس سے پھر مستفید ہو رہا ہے. اگرچہ وہ سو بھی رہا ہے، کیونکہ سونا بھی عبادت ہے، وہ اتنا نہ سوئے کہ سوتا ہی رہے، کھانا بھی عبادت ہے. اس لحاظ سے وہ خوش قسمت ہے لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. انہیں شب قدر کی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اچھی جو رات ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پروگرام مجھے امید ہے کہ آپ کو کریں گے تو اس میں ہم مزید وضاحت کریں گے. لیکن یہ میں عرض کروں کہ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے. تو جب آپ مغرب پڑھ لی اور فجر پڑھ لی تو پوری رات کو آپ نے مسجد میں گزار لی. اب یہ لیلۃ القدر کے جو انعام ہے وہ مل گئے. اب لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اور انعامات بھی رکھے، یعنی انعامات در انعامات. پہلے انسان کے لیے یہ ہے کہ
اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ 1000 مہینوں کا اعتکاف میں بیٹھنا اس کو نصیب ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں کئی انعام اور کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کی روح اترتی ہے. اب روح کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، تو انشاءاللہ جب اس کا پروگرام کریں گے تو اس میں اس کو وضاحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. وہ فرشتے نازل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس بندے کے لیے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے، یا دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو وہ قیام اللیل کرتا ہے، اس کو وہ فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. وہ روح کے بہت آسان اور واضح ہو جاتا ہے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کے لیے وہ خوش قسمت ہے. جی علامہ جی، ماہ رمضان میں دعا ہی سب کچھ دلا سکتی ہے اور جہنم سے نجات بھی دلا سکتی ہے. آپ اعتکاف اور آخری عشرے کی دعاؤں کے بارے میں بتائیے اور ہم سب کے لیے کر کے بھی دکھائیے پلیز. وہ آپ کی دعا تو بڑا ضروری ہے آخر میں پروگرام کے ساتھ ساتھ. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ دعائیں کرنی کیسے چاہیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اور پھر آخر میں آپ دعا بھی ضرور کیجئے گا. جی علامہ جی. لیکن عام آدمی کبھی کسی کے گھر چلا جائے تو وہ اب بہن اپنے بھائی کے گھر چل جاتی ہے، یا دوست اپنے گہرے دوست کے گھر جاتا ہے، تو وہ ہر ممکن اس کے آرام کی کوشش کرتا ہے کہ ایک رات کے لیے آیا ہے میرے پاس، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. کھانے کا معمول اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، جو روٹین میں وہ کھانا بنتا ہے اس کے لیے اپنے مہمان کے لیے وہ روٹی تھوڑا اچھا بناتی ہے کہ میرا مہمان. تو جب ہم اللہ احکم الحاکمین مالک یوم الدین کے مہمان بنتے ہیں تو پھر اللہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تو شہنشاہی طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کے انعام بھی شہنشاہ والے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. رزق میں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بہت اضافہ فرما دیتے ہیں. بندے کے سیاہ جو گناہ ہے، سیاہ اپنی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، اور وہ ماں کے پیٹ سے جیسے پاک ہوتا ہے ایسے پاک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کو اللہ کی طرف سے بڑے انعام ملتے ہیں. اور آخری جو دن ہے جو آج سے شروع ہو چکے ہیں، ان ایام میں جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرے گا، تراویح پڑھے گا، یا تراویح نہیں پڑھتا تو درود و سلام پڑھے گا، قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف، کیونکہ قرآن کا ختم کرنا اس مہینے میں فرض نہیں ہے لیکن ضروری ہے. کوشش کریں کہ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان کریم اور قرآن کریم ان کا جوڑ ہے، اور 21ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک بتدریج قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور قرآن کی تکبیر جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوئی ہے. اس لحاظ سے قرآن بھی پڑھے، اور قرآن میں جو اللہ نے انعام عطا فرمائے ان انعاموں کی طرف توجہ کرے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا. اچھا، دعا سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، یعنی دعا کو مانگے کہ یا اللہ ہمیں دے دے، لیکن دعا میں سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر اپنے ماں باپ اہل و عیال کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے بعد اپنے قرابت دار، دوست، احباب، پوری امت مسلمان، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں گے. جو آدمی اس طرح سے معاف کرتا ہے، جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو مقبول بنا دیتا ہے. تو میں الحمدللہ معروف رہا ہے میرا پروگرام روحانی مسائل کا، اور آج بھی لوگ اس کے اوپر فیس بک کے اوپر بھیجتے ہیں. تو جو روحانی مسائل کے اس پروگرام کے اختتام میں ہم ایک دعا کرتے ہیں چھوٹی سی. اس دعا کو سننے کے لیے اپنی تمام مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آئیے دعا ہو رہی ہے. دعا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے،
اور اللہ سے جب مانگیں گے تو اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑے آدمی کے پاس جاتے یار یہ دے دو تو وہ دوسری طرف اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر شکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے, یہ دیکھو بندہ مجھ سے ڈر دیا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تم گواہ رہتے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. آج کی شب مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے, میں ویسے بھی جو ہے کیو ڈی کے لیے, عرفان سرائی کے لیے, عرفان سرائی میرا بھائی چھوٹا بھی ہے اور میں اس کو اپنے بیٹوں کی طرف سے بھی سمجھتا ہوں, اور جو ہے شاہد ندیم صاحب ہمارے بڑے بزرگ لیڈر بھی ہیں, صحافی میرے بھائی ہیں, میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بہت ترقی اور عزت عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں خوش قسمتی ہے کہ کیو ڈی کے لیے نہ میں صرف نہیں بڑے بڑے پیران الزام وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پر, پیر منور حسین جماعتی ہیں, حضرت ہمارے پیر پگارا, پیر افسن جو لارکانہ پیر جو سجادہ نشین ہیں, پیر مصطفیٰ شاہ راشدی جو میرے عزیز بھی ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, اور وہ دعائیں کرتے ہیں اور ہمارا پروگرام یہ دیکھتے ہیں, تو اس میں دعا کو انہوں نے خاص طور پر پسند کیا. تو میں عرض کروں گا کہ آئیے ہم مل کے 1-2 منٹ کے لیے دعا کر لیتے ہیں اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سن لیں گے. اس طرح سے یہ ہوگا کہ اول بھی درود آخر بھی درود, اللہ پاک جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے گا. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں ان کے لیے مبارک, جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ان سے میری درخواست ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ جایا کریں, مصلی پر بیٹھ جایا کریں, اور اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا, سچے دل کے ساتھ توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ایک دعا ہے, اللہم انک عفو کریم حلیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یہ دعائیں یاد کریں, استغفر اللہ صرف کہیں زبان سے, پنجابی میں, اردو میں, سندھی میں, انگریزی میں, اللہ سے کہو گاڈ فارگیو می, اور اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اے میرا مالک میں کو معاف کر دے, مجھے اللہ مجھے معاف کرے. چل تو یہ جس بھی زبان میں کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دیں گے. آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین حمدی وافی نعمہ یکافی مزیدہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ومن عذابک استجیر لا تکلنی الی نفسی ولا الى احد من خلقك طرفة عين ولا عليك مستحيل شأن كله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطفل. یا اللہ ہماری دعاؤں کو منظور فرما اور ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وذو عرشہ ومن محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جی ناظرین اکرام، علامہ عظیم جی نے دعا کی ہم سب ناظرین کے لیے. امید ہے آپ کو بھی اس دعاؤں میں انہوں نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے گا. جی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، ارشاد رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ اور رشتہ ناطے سے قطع تعلق نہ کیا گیا ہو تو اللہ انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے. نمبر 1 کہ فوری طور پر اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. نمبر 2 آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور نمبر 3 اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو دعا کے بقدر ٹال دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر تم زیادہ دعا کریں
آپ نے فرمایا اللہ زیادہ عطا کرنے والا ہے، ہمیں بھی کثرت سے دعا گو رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہم اب نعت خواں حافظ علی رضا جماعتی صاحب سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، لگانا ہے، لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دم دم، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دم، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم
اس کو رکھے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ ابھی نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے حضور کی بارگاہ میں. آج علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑے تفصیل سے آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتایا اور خاص طور پہ انہوں نے جو دعا کا طریقہ آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ طریقہ ہی ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور جو ہے وہ قبول ہو جائے. تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے اگر ناراض ہے یا اللہ سے ہماری غلطیاں جو ہیں وہ اس سے ہمیں جو ہے وہ ساری پریشانی اپنی غلطیوں سے ہوتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے ہمیں معافی مل جائے گی تو امید ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیں گے. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی عبادت ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی فضیلت رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.